الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في مقام الثالث: كلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غریبا یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ، غریبم ندارم در جہاں جستوں حبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کے انعامات سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین، رجب المرجب شریف کو کئی اعتبار سے فضیلتیں حاصل ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اپنا ماہ مبارک بھی فرمایا، اور دیگر فضائل بھی اس کو حاصل ہیں. اس میں عبادات اور اس میں کثرت سے روزوں کا ذکر یہ صحیح احادیث سے ملتا ہے. ان سارے فضائل کے ساتھ
چار باتوں کا تذکرہ رجب المرجب شریف کے اندر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شہزادہ رسول اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ سیدنا حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک امت کے ماموں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب صحابی کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک اور امت کے درمیان ایک ایسا عمل جس نے شہرت حاصل کر لی اور امت صدیوں سے اس پر عمل کرتی آ رہی ہے، کونڈوں کا ختم۔ اور چوتھا تذکرہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ملا، یعنی واقعہ معراج۔ یہ چار ایسے تذکار ہیں جن کا تعلق رجب المرجب شریف کے ساتھ منسلک ہے۔ سیدنا حضرت امام محمد جعفر یہ 80 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ امام جعفر صادق یہ شہزادے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر یہ شہزادے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین شہزادے ہیں سیدنا شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ ہیں شہزادے خلیفہ چہارم شہنشاہ ولایت تاجدار ولایت داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ کے، جن کے چہرے کا دیدار عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وہ ان کے شہزادے ہیں۔ یہ آپ کا شجرہ مبارک ہے۔ نام محمد جعفر ہے اور آپ کا لقب صادق ہے، اور یہ صادق لقب آپ کے نام کے ساتھ اتنا مضبوطی سے جڑ گیا ہے کہ اب دنیا آپ کو محمد جعفر صادق ہی کہہ کر پکارتی ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے مدینہ منورہ میں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حاصل کی، اور انہوں نے ہی آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے یہ 2 سلسلوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام فروہ۔ حضرت ام فروہ یہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ گویا اس اعتبار سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
علم میں، فضل میں، زہد میں، تقوی میں اتنی بڑی مثال ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت داؤد طائی اور جابر بن حیان، یہ لوگ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ نام تو بہت ہیں آپ کے شاگردوں کے، لیکن میں نے 4 وہ نام جو لوگوں کی زبان پر عام ہیں وہ میں نے سامنے رکھے ہیں۔ اب اگر ان 4 کو دیکھیں آپ تو امام جعفر صادق کی شخصیت کا پتہ چلے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال، جبکہ اس وقت امام صاحب کی ظاہراً عمر جو ہے وہ 40 برس سے بھی زائد تھی۔ تو کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا 2 سال۔ پوچھنے والا آپ کے سر سے لے کر پاؤں کی طرف بار بار دیکھنے لگا کہ وقت کا اتنا بڑا امام ہے جس کے کاندھوں پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، اور جس کے پیروکار اور جس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ شخص جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جبکہ بظاہر عمر 40 برس سے بھی زائد ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ تو اس نے پوچھا اس کا مطلب؟ تو کہا میری اصل عمر وہی ہے جو میں نے امام جعفر صادق کے پاس گزاری۔ اور فرمایا اگر ابو حنیفہ کو وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان بن ثابت کبھی ابو حنیفہ نہ بنتا۔ گویا امام صاحب کے شیوخ کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ 1000 سے لگ بھگ وہ اساتذہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے درس لیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ 9 صحابہ کے ساتھ امام صاحب کی ملاقات باقاعدہ ثابت ہے کہ جن سے امام اعظم ابو حنیفہ روایات بھی کرتے ہیں۔ 9 صحابہ سے ملاقات اور اتنی شیوخ سے تربیت کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے امام جعفر صادق والے 2 سال نہ ملتے تو میں کبھی بھی نعمان بن ثابت سے ابو حنیفہ نہ بنتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شاگرد یہ کہہ رہا ہے تو استاد کا درجہ کیا ہوگا، امام جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر تربیت لی باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد پھر کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ اگر داؤد طائی جیسا جو روحانیت کا بادشاہ ہے اور جس کو اولیاء کی صحن روحانیت کا طائر کہا جاتا ہے، پرندہ کہا جاتا ہے، جس کی پرواز کے متعلق اولیاء کہتے ہیں کہ عرش سے بھی آگے 70,000 حجابات تک داؤد طائی کی پرواز ہے، اگر وہ امام جعفر صادق سے تربیت لے رہا ہے تو امام جعفر صادق کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت میں سے کوئی شخص امام جعفر صادق سے زیادہ عالم نہیں دیکھا، اور امام اعظم فرماتے ہیں امام جعفر صادق کو یہ شرف حاصل ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے لوگوں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، لوگوں سوال کر لو مجھ سے جو سوال کرنا ہے، اس زمین کے متعلق پوچھنا یا آسمانوں کے اندر کی خبریں پوچھنی ہے مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے بعد تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ملے گا۔
یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ کمال. پھر دیکھیے ریاضی پڑھنے والے بچے جانتے ہیں، سائنس سے تعلق رکھنے والے طلباء جانتے ہیں، سائنسدان جانتے ہیں کہ جابر بن حیان کا کیا مقام ہے. جابر بن حیان کو سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، میتھ کا بانی کہا جاتا ہے. آج بھی دنیا جابر بن حیان کے کلیات پر اپنے معروضیاں پیش کر کے آگے جا رہے ہیں، لیکن جابر بن حیان کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق کا. اب اندازہ کیجئے کہ استاد کا مقام کتنا عظیم ہوگا، استاد کا درجہ کتنا بلند ہوگا. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گیا امام جعفر صادق سے ملنے کے لیے، میں نے 3 حالتوں میں سے کسی چوتھی حالت میں امام جعفر صادق کو نہیں دیکھا. 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں امام جعفر صادق ہوتے تھے، میں نے چوتھی حالت میں اپنی ساری زندگی میں امام جعفر صادق کو نہیں دیکھا. کیا؟ یا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا وہ سجدے میں ہوتے، یا پھر حالت روزہ میں ہوتے. وہ کہتے ہیں میں جب بھی گیا امام جعفر صادق کو میں نے ان حالات میں دیکھا ہے. یہ شہزادہ رسول، علم و فضل کا، زہد و تقوی کا پیکر تھا. علم امام جعفر صادق کی لونڈی لگتا تھا، فقہ پر دسترس، احادیث پر دسترس. ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ادھر امام اعظم ابو حنیفہ کو پیغام بھیجا. ابھی استادی اور شاگردی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. امام صاحب امام جعفر صادق مدینے میں رہتے تھے، ابو حنیفہ جو ہے یہ کوفہ میں رہتے تھے، دونوں کی ملاقات نہیں ہے. خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور نے امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ادھر پیغام بھیجا امام اعظم ابو حنیفہ کو، 40 سوال ایسے تیار کرو کہ جن کا جواب جعفر صادق دے نہ سکے. کیوں کہ یہ وہ دور تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ کا طوطی بولتا تھا. یہ وہ وقت تھا جب پوری کوفے پر امام اعظم ابو حنیفہ چھائے ہوئے تھے، جب امام یوسف، امام محمد جیسے امام اعظم کے آگے اپنے زانو بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے گیت گا رہی تھی، جب پوری دنیا پر یہ چرچا پھیلا ہوا تھا کہ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو وہ کوفے چلے جائے. اور جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی کہ کوفہ میں ایک شخص ایسا آئے گا، اگر علم سریہ پر ہوا تو وہ اسے کھینچ کر زمین پر لے آئے گا. تو وہ ابو حنیفہ تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے یہ پیغام بھیجا، 40 سوال تیار کر کے لاؤ جن کا امام جعفر صادق جواب نہ دے سکے. امام صاحب کہتے ہیں میں نے سوال تیار کیے. میں جب پہنچا تو میں پہلا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا. جس تخت پر خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کاندھا جوڑ کر امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے تھے. امام صاحب فرماتے ہیں میرے اوپر خلیفے کا کوئی روب نہیں آیا، لیکن امام جعفر صادق کا میں نے چہرہ دیکھا تو اتنا روب میرے اوپر طاری ہوا کہ میری زبان رک گئی، میں بول بھی نہیں سکا. جب میں بیٹھ گیا تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام جعفر صادق کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس کو جانتے ہو؟ انہیں جانتے ہی جو بیٹھے ہیں آ کر. تو کہتے ہیں میری کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن امام جعفر صادق نے کہا ہاں یہ تو ابو حنیفہ ہے. کہتے ہیں میں تو وہیں بس ہو گئی میری. لیکن بات آگے چلی تو خلیفہ نے مجھے کہا ابو حنیفہ اپنے سوالات رکھو. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے سوال رکھے. میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں پڑھا، علم تو امام جعفر صادق کے پاس ہے.
وہ کہتے ہیں امام صاحب نے میرے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تم کوفہ والے یہ کہتے ہو، ہم مدینے والے یہ کہتے ہیں، اور بصرہ والے یہ کہتے ہیں، اور دونوں تینوں مل کر پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا کہ امام صاحب کا علم پر اتنا دسترس امام صاحب کی علم پر کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پوری دنیا کا علم امام جعفر صادق کی لونڈی بن کر سامنے کھڑا ہے۔ کہتے ہیں 40 کے 40 سوالات کے جوابات امام جعفر صادق نے یوں دے دیے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ابو حنیفہ ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا جتنی دیر تک امام جعفر صادق کے سامنے اپنے زانو تلمذ طے نہ کرے۔ پھر کہتے ہیں میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچا، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے سامنے گزارے، کہتے ہیں اصل میری زندگی وہ 2 سال۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کمال تھا کہ اس حد تک خلیفہ نے قید کیا، بیڑیاں ڈال دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، چونکہ آپ کے شاگرد تھے، تو دیکھا تو امام صاحب کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے کہ شہزادہ رسول قید میں، اور پھر پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں۔ امام جعفر صادق نے حضرت سفیان ثوری کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم ان بیڑیوں کے سامنے مجبور ہیں؟ ہم ان ہتکڑیوں کے سامنے مجبور ہیں؟ آپ نے معمولی سا جھٹکا دیا، سب کھل گئی، بیڑیاں بھی کھل گئی، ہتکڑیاں بھی کھل گئی، اور ہر چیز سائڈ پر ہو گئی۔ فرمایا ہم نے کوئی مجبوری سے نہیں پہنی ہوئی ہیں، ہم تو اپنے رب کی رضا پر راضی، کیونکہ ہمارے دادا حسین بڑے آزمائشوں سے گزرے تھے، ہم تو اپنے دادا حسین کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ ہم ان آزمائشوں کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ہم مجبور و بے بس نہیں ہے، ان بیڑیوں کی ہتکڑیوں کی جرت کیا ہے ہمیں ستانے کی؟ ہم تو صرف اپنے دادا حسین کی سنت پر عمل کر۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب شریف آپ کا یوم وصال ہے۔ جنت البقیع میں امام محمد باقر کے قدموں میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ علم، فضل، زہد، تقوی امام صاحب کی ذات پر ختم ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کے ماموں ہیں، ساری امت کے ماموں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات میں امت کی ماؤں میں ایک نام حضرت ام حبیبہ کا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ناز کی یہ زینت ہیں۔ 7 ہجری میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن چونکہ ان کے والدین ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے والد ابو سفیان مکہ کے بہت بڑے تاجر اور سردار تھے اپنے خاندان کے، اس لیے ان کے تشدد سے ڈرتے ہوئے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد آپ کے والدین مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا 8 ہجری میں۔ انہیں شرف ملا کہ یہ کاتب وحی ہے، وہ خوش بخت صحابہ جو وحی کی کتابت کرتے تھے۔ جبریل امین جب میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن لے کر آتے
تو جبریل امین حضور کے سامنے بیٹھ کر جتنا قرآن اللہ کی جانب سے لایا ہوتا وہ حضور کو سناتے، حضور اپنے قلب اطہر میں اسے محفوظ فرما لیتے۔ جب جبریل امین واپس آسمانوں کی بلندیوں کی طرف چلے جاتے تو کاتبین وحی میں سے جو صحابی اس وقت موجود ہوتا حضور اسے بلا کر جتنا قرآن آیا ہوتا اسے لکھوا دیتے۔ وہ پتھر کی سلیں، چمڑے کے ٹکڑے، درختوں کے پتوں پر وہ قرآن لکھا جا رہا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں، انہیں یہ سعادت ملی ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امین ہیں، کیونکہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن کاتبین وحی کی بنیاد پر ہی ہے نا، جو وحی کے کاتبوں نے لکھ دیا وہ قرآن ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، حضور نے اس کی تصدیق کر دی، تو وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ تو اگر کاتبین وحی امانت میں خیانت کرتے تو کبھی بھی انہیں منصب کتابت پر نہ رہنے دیا جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں اتنے بڑے امین تھے کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو خطوط لکھنے کا جو منصب دیا گیا وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، کہ حضور نے وہ تمام بادشاہوں کو جو خطوط لکھوائے، وہ کتابت خطوط کی، کلام تو میرے آقا کا تھا لیکن اس خط کی کتابت کا شرف سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبوں میں آیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، آقا کریم علیہ السلام نے سحری کے وقت جو صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے ان کو کہا آؤ مل کر سحری کرتے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں سحری آ گئی، صحابہ حضور کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ گئے، سحری ہونے لگی۔ اب جب سحری صحابہ نے تناول کر لی اور میرے آقا نے بھی، تو میرے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا دے اور اسے اللہ دوزخ سے آزاد فرما دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش بختی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی۔ سحری کے وقت حضور نے یہ دعا فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ میرے آقا تشریف فرما ہیں تو ایک اعرابی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ پہلوان تھا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلوان تھا، اس نے کہا میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ بولے، آپ نے عرض کیا حضور آپ نے اس سے کشتی میں کروں گا۔ اب جب کشتی شروع ہوئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس اعرابی سے، اس دیہات سے آنے والے پہلوان سے، یاد رکھنا کوئی بھی معاویہ کو مغلوب نہیں کر سکتا، معاویہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ چنانچہ یہ کشتی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے، اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے مجھے کوئی بھی کبھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ معاملہ فہمی میں، تدبر میں، علم میں، ہنر میں، صبر اور تحمل میں
ان خصوصیات میں صحابہ کے درمیان سیدنا حضرت امیر معاویہ کی شہرت تامہ تھی۔ تمام صحابہ جانتے تھے کہ معاملہ فہمی، تدبر اور صبر و تحمل سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاصے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ یہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے، مجھے کبھی کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لہذا میں کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ غالب رہوں گا۔ اسی وجہ سے حضور کی دعا کی برکتیں تھیں کہ آپ نے تمام جنگیں جیتیں، کبھی کسی جنگ میں آپ ہارے نہیں۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں اس غزوے میں آپ نے شرکت فرمائی۔ ایک موقع پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا، معاویہ جب تمہیں کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو تم رعایا کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ جس دن حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اس دن کے بعد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں ضرور ضرور کسی علاقے کا حاکم بنایا جاؤں گا، کیونکہ حضور نے یوں نہیں فرما دیا، آقا کریم دیکھ رہے تھے کہ میرا وقت آئے گا کہ میں حاکم بنایا جاؤں گا، اس لیے سرکار نے فرمایا جب تمہیں کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو عوام کے ساتھ تم رعایت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دمشق فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان، انہیں دمشق کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ چونکہ معاملہ فہمی میں بڑے مشہور تھے، اپنے بھائی کی مدد کے لیے یہ اپنے بھائی کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ دور فاروقی کے ابتدا میں آپ کے بھائی کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو مقرر کر دیا۔ اب 10 سالہ دور فاروقی میں یہ دمشق کے گورنر رہے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات کے آخری ایام میں جب سارا شام فتح ہو گیا تو اب اگلی حکومت آئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو پورے ملک شام کا گورنر لگا دیا۔ یوں حضرت امیر معاویہ نے 43 سال حکومت کی ہے، 43 سال حکومت کی ہے، اور معاملہ فہمی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوتی ہیں وہ ہماری طرح کی مشاجرات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کا تعلق علم کے ساتھ ہے، معاملہ فہمی کے ساتھ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں سوء ادب رکھنا، برا نظریہ رکھنا، یہ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم مشاجرات صحابہ کے اوپر گفتگو کریں، ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مشاجرات صحابہ کو ہم زیر بحث لا کر صحابہ کے مراتب اور مناصب کیا ہم فیصلہ کریں۔ کیوں؟ میرے آقا کریم سے پہلے اللہ قرآن میں فرما چکا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، محبوب آپ کے تمام صحابہ سے اللہ نے حسن کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور پھر قرآن میں رب کہہ چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ یہاں کسی کی گنتی نہیں کروائی گئی، یہاں صحابہ کے مناسب کو نہیں، یہاں صحابہ کے مراتب کا اعتبار نہیں ہے، یہاں مطلقاً اللہ کا حکم ہے کہ محبوب آپ کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ اب جن سے اللہ راضی ہے
ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے جن سے اللہ خوش ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان میں تفاوت ڈالنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے، اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کریم نے تمام صحابہ کے ساتھ اپنی رضوان کا اعلان کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام مشاجرات صحابہ کی طرف جانا نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ دونوں گروہ ایسے تھے جو حق پر تھے، ان میں سے ہم کسی گروہ کو نہ حق نہیں کہہ سکتے۔ ہم ان جنگوں کو بنیاد بنا کر ہم اس میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیوں؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ صحیح ترین روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت مدینے میں ہوگی اور کیا ہے بادشاہت شام میں ہوگی، بادشاہت شام میں ہوگی۔ اس حدیث کے تحت تمام محدثین کہتے ہیں کہ خلافت مدینے میں رہی ہے اور اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ، سلطنت محمدیہ کا سب سے پہلا بادشاہ وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ کون فرما گیا؟ حضور نے فرمایا کہ بادشاہت شام میں ہوگی، خلافت مدینے میں ہوگی، تو معلوم یہ ہوا کہ بادشاہت بھی رسول اللہ کی ہی ہے، خلافت بھی حضور ہی کی ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو مدینے میں خلافت ہوگی وہ میری ہے اور جو بادشاہت شام میں ہوگی وہ میری نہیں ہے، بلکہ سرکار نے اس کی بشارت دی ہے کہ بادشاہت شام میں ہوگی اور خلافت مدینے میں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں منصب عطا کرنے تھے، خلافت کا منصب بھی اور بادشاہت کا منصب بھی۔ اللہ نے 30 برسوں کی خلافت کا منصب اپنے محبوب کے ذریعے خلفائے راشدین کو دے کر یہ بھی منصب حضور کے لیے لکھ دیا، اور بادشاہت کا منصب حضرت امیر معاویہ کو دے کر اللہ نے یہ بھی اپنے محبوب کے لیے لکھ دیا۔ لہذا جب ہم بات کریں گے اللہ کا خلیفہ تو پھر بھی کہنا پڑے گا رسول اللہ، اور جب یہ کہیں گے کہ خدا کی خدائی کا بادشاہ تو پھر بھی کہنا پڑے گا رسول اللہ کی ذات۔ اور اللہ نے یہ دونوں منصب حضور کی ذات کے لیے رکھے، حضور کو عطا کیے ہیں۔ تو اس لیے مشاجرات صحابہ میں جانے کے بجائے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں صحابہ کا احترام کرنا چاہیے، صحابہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے۔ کسی بندے کے پاس ہو سکتا ہے اود پہاڑ جتنا سونا؟ یارو اود پہاڑ جتنا سونا ایک عام بندہ خرچ کرے، اور ان عام بندوں میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت غوث پاک سبھی اس میں شامل ہیں۔ کوئی بندہ اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو دے، اس کے سونے کا پہاڑ میرے صحابی کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں ہے؟ اگر صحابیت نہیں مانتے ہو تو پھر کتابت وحی کدھر جائے گی؟ حضور نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ان کی امانت کہاں جائے گی؟ حضور کے تمام خطوط کی کتابت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، کاتب وحی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت فرمائی ہے، سرکار نے یہ دعا دی تھی، اور تمام کتب صحیحہ میں اسناد صحیحہ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے ایسا بنا دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ کا خیال ہے کہ حضور دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے؟ اگر ایسا خیال ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اور اگر ایسا خیال نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا سیدنا حضرت امیر معاویہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت پر بھی ہیں، اور ہدایت دینے والے بھی ہیں، کیونکہ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ لہٰذا مشاجرات صحابہ میں مت پڑھیے۔ رجب المرجب کی یہ نسبتیں ہیں، ایک جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ، اور ایک سیدنا حضرت امیر معاویہ، کیونکہ 22 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے۔
اچھا یہاں ایک بات آخری، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت چاہوں گا آپ سے. یہ جو ایک شہرت پا گیا ہے جس کو ختم کنڈے کہتے ہیں، کنڈوں کا ختم، یہ شہرت پا گیا امت میں، یہ شہرت پا گیا ہے. یہ دیکھیے اگر خرافات سے یہ آپ اسے پاک رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خرافات سے پاک رکھیں. اب خرافات کیا ڈالی گئی ہیں؟ جی یہ اندھیرے منہ ختم ڈلوانا ہے، جی اس کے برتن مٹی کے ہونے چاہیے، وہ برتن اسی دن استعمال ہوں، اس کے بعد توڑ دیے جائیں، یہ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر سے باہر نہ نکالا جائے اس کو. اچھا چپکے چپکے اس کو دلوایا جائے. ایسی خرافات سے اگر پاک رکھ کر خالصتاً آپ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ خرافات ڈالیں گے تو خرافات سے تو ہم اہل سنت اتنے بدنام ہو چکے ہیں، اب تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عرسوں کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. اب تو ہمارے علماء اس بات پر بھی سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین کے آراس میں ڈول باجا ناچ جو ہماری قوم نے حال بنا دیا ہے، یہ آراس کی تقریبات بھی بند ہونی چاہیے، کیونکہ ایصال ثواب تک رہنا چاہیے. جو جائز کام ہے انہیں جائز. لیکن کیا کریں، امت اب ایسی بگڑ چکی ہے کہ اس کو سنوارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب شادیوں بیاہوں میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں. مسلمان ہیں آپ، غیر محرم خواتین محرموں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں، ڈول بج رہا ہے، بینڈ بج رہے ہیں. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر والے نوٹ پاؤں کے نیچے اچھالے جا رہے ہیں، ان کی ویلیں دی جا رہی ہیں، لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں. کیا بانی یہ پاکستان کا یہ احترام بھی نہیں ہے؟ اگر جھنڈا پاکستان کوئی شخص پاؤں کے نیچے رکھ کر مسل دے، آپ اسے قتل کرنے کے لیے آ جائیں گے. جھنڈا بعد میں بنا ہے، محمد علی جناح نے پاکستان پہلے بنایا. اس کی تصویر کا بھی احترام ہے یا نہیں؟ پھر اس نوٹ کے پیچھے ایک حدیث لکھی ہے، آپ کو اس کا بھی شرم نہیں آتی کہ اس حدیث پیچھے لکھا ہوا نہیں رزق حلال عین عبادت ہے، یہ حدیث ہے اور نوٹ پر لکھی ہوتی ہے. آپ اس کو ایسے اچھال رہے ہوتے ہیں اور پھر اس پر پاؤں بھی آتے ہیں. پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوتا ہے محمد علی جناح، وہ محمد کے لفظ کا احترام بھی نہیں ہے. قوم اتنی بگڑ چکی ہے، ہم کیا کیا بیان کریں کہ کیا کیا کر رہی ہے قوم. خدا را اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. اگر خرافات سے پاک رکھ کر آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، لیکن اگر خرافات ڈالنی ہے تو میں ہاتھ جوڑوں گا، اس ختم سے بہتر ہے آپ کچھ بھی نہ کریں. ایسے ختمات سے بہتر ہے آپ کچھ بھی نہ کریں. اپنے آپ کو خرافات سے، رسموں سے، رواجوں سے بچائیے. کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو حضور کے دین سے جوڑ کر رکھیے. اصل عزت حضور کے دین سے جڑنے میں ہے. ناچنے میں عزت نہیں ہے مسلمان کی، ڈھول میں عزت نہیں ہے، گلیاں سجانے میں عزت نہیں ہے، بیٹی کو غیر محرموں کے ہاتھوں میں ڈولی میں ڈال کر یوں لے جانے میں عزت نہیں ہے. عزت کہاں ہے اسلام میں؟ حضرت عمر بن خطاب جب شام فتح ہوا تو شام کے عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ عمر خود آ کر ہم سے معاہدہ کریں. جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے شرط رکھی کہ عمر خود آئیں. حضرت عمر بن خطاب گئے تو جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پر 16 پابند لگے ہوئے تھے. بیت المقدس کی گورنر نے کہا یہ مسلمان کی عزت نہیں. کیا کہیں گے امیر المومنین کی اتنا پھٹا لباس؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے افسوس ہے تم میرا گورنر ہے. عزت لباس میں نہیں ہے، عزت اسلام میں ہے. پھر آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا میں جانتا ہوں میں خطاب کا بیٹا ہوں. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے باپ نے مجھے 6 اونٹ دیے اور کہا عمر ان کی لائن سیدھی کرو. میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا تھا، دوسرا بگڑ جاتا تھا، دوسرے کو سیدھا کرتا تھا، تیسرا بگڑ جاتا تھا. آج اسلام کا کمال ہے، عمر 40 لاکھ مربع میل یا 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اور کوئی کتا بھی ایسا نہیں جو عمر کی بات نہ مانے. آپ کو یاد ہوگا نا حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے آگے سے خط لکھا کہ مصر میں چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ڈاکو بہت زیادہ آ گئے ہیں، امیر المومنین بتائیے مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے، آج گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرو
او مصر کے کتوں اب کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے، مصر کے کتوں کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے، یہ عمر بن خطاب کا حکم ہے۔ پھر چوری نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا چوری کیوں نہیں ہوئی؟ پتہ چلا ہر گلی میں کتے بازار کے آ کر رات کو پہرا دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا حکم کتے بھی مانتے۔ فرمایا یہ عزت اسلام سے ملی ہے، آج رسوا ہونے کے بجائے اسلام سے جڑ جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ یہ برادریوں میں، یہ حسب نسب میں کوئی عزتیں نہیں ہے، یہ رسم و رواج میں کوئی عزتیں نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاؤ گے، خدا کی قسم کوئی عزت نہیں۔ محمد عربی کے پیچھے بھاگ کر دیکھو تمہیں عزت مل جائے گی، مدینے کی طرف بھاگ کر دیکھو تمہیں عزت مل جائے گی۔ تو اس لیے اپنے رویے درست کرو، اللہ مجھے آپ کو عمل